ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب. جی سر. جی بالکل، جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، سوال چل رہا تھا، تو شوہر تو پہلے کنفرم یہ کرے گا کہ کن گراؤنڈس پہ وہ اپنے بچوں کی کسٹڈی لیتا ہے. جو میں نے آپ کو گراؤنڈس بتائے، اگر ایسے کسی حالات میں یہ گراؤنڈس میں فال ہوتی ہے پوزیشن آپ کی اور اس عورت کی، تو نیچرلی وہ پھر گارڈین کورٹ جا کے اپنی ایک اپلیکیشن لگا سکتا ہے، جس پہ وہ تمام تر ایویڈنس اور معاملات حالات کورٹ کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور اس میں سیکشن کے تھرو آپ کو کورٹ سنے گی بھی، سمجھے گی بھی، اور آپ کو انصاف کی بھی فراہمی کرے گی، اور اس کے عوض آپ کو کسٹڈی بھی بعض دفعہ ارجنٹ میں آپ کو مل جاتی ہے. تو عورت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک تکلیف سے گزر چکی ہے طلاق خلا یا سپریشن کے معاملات میں، تو اگلا سٹیپ لینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو ٹیکنیکلی اور قانونی بہت ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یہ چیزیں گزرنے والے وقت کے ساتھ مزید سخت سے سخت ہو جاتی ہیں، اور آپ کو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر جاتی ہیں جو آپ نے سوچا ہوا نہیں ہوتا. کسی بچے کو گود لینا ہو تو اس کا کیا قانونی طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، بالکل اس کی گود لینا بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا اسلام، ہمارا ایز اے مسلمان، کسی کی اگر آپ مدد کریں، کسی کو آپ سپورٹ کریں، اور کسی کو آپ گود لینے، بیسیکلی یہ اڈاپشن کہلاتا ہے. جی. اس کی ایک پراپر اڈاپشن ڈیڈ بنتی ہے، اور اس میں آپ ولنگ ہوتے ہیں. اب گراؤنڈس پتہ نہیں کیا ہیں کہ آیا کہ آپ کی اپنی اولاد ہے یا نہیں ہے، یا آپ اپنے کسی خاندان میں اپنے کسی رشتہ دار کو جا کے اڈاپٹ کر رہے ہیں، اپنے کسی قریبی ریلیٹو کی اس بچے کو جو شاید دنیا سے چلے گئے ہوں کسی بھی حوالے سے، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو. یہ اڈاپشن اس سلسلے کا ایک امر ہو، یا آپ آرفن ہاؤس سے جا کے کسی کو آپ کہتے ہیں، جیسے ڈفرینٹ این جی اوز کام کر رہی ہیں، اور وہاں سے آپ کوئی بچہ یا بچی اڈاپٹ کرنا چاہیں. تو بیسیکلی یہ ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے کا بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر جو آپ کا سوال تھا صرف اڈاپٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، تو بیسیکلی میں اس پہ روشنی ڈال سکتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو پتہ چلے قانون اس پہ کیا کہتا ہے. اس پہ سمپل ایک، اگر اس کو ہم تھوڑا سا شریعت کی نظر سے دیکھیں تو صحیح بخاری کی ایک مصدقہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی ولدیت بدلی، تبدیل کی، اپنا حسب نسب تبدیل کیا، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ولدیت میں کوئی فیبریکیشن نہیں کر سکتے. آپ اس کی ذات میں، آپ اس کی کاسٹ میں کوئی فیبریکیشن نہیں کر سکتے، کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے، کوئی سبسٹریکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ قانونی طور پہ بھی مجرم بن جائیں گے، اور شرعی طور پہ بھی آپ پہ گناہ کا وزن آ جائے گا. لیکن اس کے طریقہ کار یہ ہیں کہ آپ بچے کو اڈاپٹ کریں، اور اس کو اسی کی کاسٹ سے، اسی کے نام سے، اسی ولدیت سے آپ چلائیں، اور کورٹ میں آپ اڈاپشن ڈیڈ ہوتی ہے وہ آپ کریں، اس میں گارڈین شپ کا آپ اپلیکیشن لگائیں. اس میں اگر حیات ہیں اس بچے کے پیرنٹس، تو وہ آئیں، عدالت آئیں، اور اپنی مرضی کا، اپنی آمادگی کا، اور بچے کو ان کے حوالگی کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہونے چاہیے. جن بھی گراؤنڈز پہ وہ دے رہے ہیں نہ، جو جس معاملات کے حساب سے بھی ان کا. لیکن جو فیملی بچہ اڈاپٹ کر رہی ہے، تو اس بچے کی تمام تر ذمہ داری اس فیملی پہ فال ہوتی ہے. اس بچے کی تعلیم، تربیت، اور اس کے رہن سہن، اور اس کی اگلے آنے والی زندگی کا جو بھی فگر آؤٹ انہوں نے کرنا ہے، یہ انہوں نے کرنا ہے، جس کے قانون کے بھی وہ جوابدار ہیں، اور اللہ کی عدالت میں بھی وہ جوابدار ہیں. کیونکہ یہ اڈاپشن، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی معمولی سا کوئی اسٹیپ نہیں ہے کہ آپ نے بس سوچا اور کر لیا. اس کے لیے آپ کو اس بچے سے یا بچی سے ریلیٹڈ اس کی ہر خواہش کو، اس کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے اس بچے کی اڈاپشن کرنی ہے. اب آپ نے جب کورٹ میں بیسیکلی یہ ان کے ماں باپ کو بلا کے آپ نے آمادگی حاضر کر لی، اور آپ نے ان سے ان کی مرضی لے لی، اور کورٹ نے بھی آپ کو اس بچے کی کسٹڈی دینے کے لیے وہ کر دیا. اب آپ کو یہ ڈر ہے کہ کل کلا کو یہ اپنے بچے کو اگین یہ کلیم نہ کر دیں، تو اس کی ایک ڈکلیریشن ہوتی ہے، وہ ڈکلیریشن فارم آپ جمع کروا دیں. وہ ایک الگ سوٹ ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ ڈکلیئر کر دیں گے تو تمام عمر آپ کو
دماغ میں یہ ڈر نہیں رہے گا، کیونکہ بچہ یا بچی جیسے بڑھتی ہوئی ایج کے حساب سے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے اختلافات بھی ود ان دا فیملی، ود ان دا گھر میں جگہ لیتے ہیں، تو وہ بچے کی بیسیکلی مینٹلٹی پہ ڈائریکٹ حملہ کریں گے. تو صرف اس کی سیفٹی کے لیے آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈکلیریشن کو چلے، کیونکہ بس دیکھیں 2-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس پہ آپ نے بالکل سختی سے عمل کرنا ہے. ایک، آپ نے ولدیت میں کوئی اس میں فیبریکیشن نہیں کرنی ہے، اس کے حسب نسب میں، اس کی کاسٹ میں نہیں کرنی ہے. اور جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے حقیقی والدین سے ملنا چاہے یا نہ ملنا چاہے. دیکھیں اس کا کوئی قانون میں رکاوٹ نہیں ہے، اگر وہ اپنے حقیقی والدین سے ملنا چاہتا ہے تو بالکل وہ الاؤڈ ہے، اور پالنے والے ماں باپ سے اگر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو بھی اس کی مرضی ہے، اس کی ثوابدید ہے. اگر اس طریقے کے معاملات میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ جنہوں نے پالا ہے، جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، ان کی طرف سے کوئی ایسی زور زبردستی یا اس طریقے کی کوئی ناانصافی بچہ سمجھتا ہے، یا اس کے حقیقی والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے، ناانصافی کی جا رہی ہے، جو اس کا حق ہے، جس کا کمٹمنٹ تھا، اکارڈنگ ٹو دیٹ کمٹمنٹ وہ حق نہیں دیا جا رہا ہے اس بچے کو، تو وہ بھی ایک کیس فائل کر سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ ان کیس آف فیبریکیشن آف ولدیت، ان کیس آف فیبریکیشن آف کاسٹ، بالکل یہ سول سوٹ میں جا سکتے ہیں، اور نادرا کو بھی یہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہر ادارے کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ، کہ اس کے خلاف کبھی بھی مطلب شکایت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. سر کیا بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ یہ جو نکاح ہوتا ہے بیسیکلی، یہ نکاح میں جو نکاح نامہ میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ڈفرینٹ شرطیں لکھواتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا. دیکھیں اگر تو یہ شرط حق مہر کے اگینسٹ ہے، کہ حق مہر کے اگینسٹ آپ نے اپنی بیوی کو گھر دینا ہے الگ، تو دیکھیں آپ پابند ہیں اس چیز کے، کیونکہ دیکھیں حق مہر کسی بھی صورت میں آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اگر تو وہ کنڈیشن ہے تو پھر تو آپ نے اپنی بیوی کو الگ گھر پرووائڈ کرنا ہے، کہ پرووائڈڈ آپ مالی حیثیت کیا ہے آپ کی، اور آپ کے ساتھ سینیریو کیا ہے، آپ کے اس وقت کے حالات کیسے ہیں. لیکن اگر اس کو دوسرے زاویے سے دیکھا جائے، یہ کنڈیشنل نہیں رکھا جائے، اور صرف ایک عورت، وہ بیوی جو ہیں، خاتون ہیں، وہ صرف اپنی مرضی اور اپنی منشا کے لیے اپنے شوہر کو الگ گھر کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بہت زیادتی کر رہی ہیں اپنے ساتھ بھی، اپنی فیملی کے ساتھ بھی، اور اپنی شادی شدہ لائف کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہیں. کیونکہ بیوی کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کا بھی بچے پہ حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیوی سے کچھ زیادہ حق ہے، کیونکہ ماں باپ نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے، لیکن آج وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس پوزیشن میں اگر آپ بیوی کے کہنے پہ آپ علیحدہ گھر لے کے اپنی بیوی کے ساتھ بس جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں، جہاں آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کا حق پورا کیوں نہیں کیا. اب اس میں آپ کی مالی حیثیت بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، کہ آپ کی مالی حیثیت جس زمانے میں آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، اور آج جس ڈیٹ کو آپ نے وہ علیحدہ گھر اپنی بیوی کو دینا ہے، ان دونوں میں مماثلت کیا ہے، کیا چینج آیا ہے، آپ نے ترقی کی ہے یا آپ نقصان کی طرف سے گامزن ہوئے. اور دیکھیں اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، ماں باپ کو وہ سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ چھوٹے بھائی بہن اگر آپ کی لائبلٹی ہیں، اور چھوٹے بھائی بہن آپ کے میرڈ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اپنے گھر میں خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، صرف بوڑھے والدین ہیں جو آپ کی اب لائبلٹی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی بیوی سے آپ یہ راضی نامہ کریں کہ جو ہم جس نئے گھر میں جائیں گے وہاں پہ میرے پیرنٹس کا پہلے حق ہے، اور وہ اسی طریقے سے رہیں گے جس طریقے سے آج تک وہ اس گھر میں رہتے آئے ہیں، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ یا اپنے اولاد کے ساتھ ساتھ جو میرے حقوق یا میرے فرائض میرے اپنے ماں باپ پہ نکلتے ہیں وہ بھی میں کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو بالکل ایک پریشان کرنے کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے کی نیت سے اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ یہ والی شرط رکھتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے، اور وہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں. سر یہ وصیت نامہ کیا ہوتا ہے؟ وصیت نامہ، بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اگر آپ اس کو قانون کی روح سے دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، اور قرآن بھی کئی جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے مرنے کا وقت آ جائے تو تمہارے جمع کیے ہوئے مال میں اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دے دو، جس میں تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، جو مطلب کہنے کا مقصد جب آپ کو رشتہ دار کے دیا تو
اس وقت جو فیملی کور ہو رہی ہے تو وہ دینا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ کہ وصیت آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں ہی اپنے حق کو اور حق وراثت کو وہ کلیم کر دیتی ہے، جو بالکل ایک غلط امر ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. والدین جب تک حیات ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر اس کو قانونی نظر سے آپ دیکھیں تو 1/3 سے زیادہ 1/3 جسے کہا جاتا ہے اردو میں، اس سے زیادہ وصیت کر بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن وصیت میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی کے آپ جانبداری نہ کر جائیں، کسی کی آپ حق تلفی نہ کر جائیں تو آپ بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اور میوچول انڈرسٹینڈنگ اگر اولاد کی ایسی ہے تو آپ 1/3 جو 1/3 ہے آپ اس سے زیادہ بھی اپنی وراثت کا حصہ آگے بچوں کو دے سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ کے والدین اپنی مرضی سے باہمی خوشی سے یہ آپ کو دیتے ہیں، ان کیس والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ پہ رسپانسبلٹی ہے، سب سے پہلے لائبلٹی آتی ہے، وہ آپ کا قرض ہوتا ہے جو آپ کے ماں باپ کا ہوتا ہے، یا اس گھر سے ریلیٹڈ جو قرض ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے وہ قرض نمٹانا ہے تاکہ آپ پہ پھر کسی قسم کا کوئی کلیم نہ کھڑا ہو. اس کے بعد بچے جو اس وقت کے جو متاثرین ہیں، ورثہ ہیں جو پیچھے والدین کی اس کی وصیت کے، تو وہ اپنی باہمی رضامندی سے بھی اپنے آپ کو بغیر لڑے جھگڑے، بغیر تماشا کیے، وہ اپنے آپ سے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی وصیت کو دیکھیں، میں نے آپ کو قرآن کی روح سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے جو میں نے آپ کو بتایا، تو یہ بالکل یہ بنتی ہے، یہ کرنی چاہیے. لیکن اس کے پراپر طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کے گراؤنڈز ہوتے ہیں. آپ نے انہی گراؤنڈز پہ لے کے اس کو چلنا ہے. خدا نخواستہ کسی کی آپ نے سائیڈ نہیں لینی ہے، اس میں کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ وصیت آپ کی نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. اچھا اب اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ والدین نے وصیت بھی کر دی ہے اور اپنی ہی زندگی میں وہ پراپرٹی یا وہ جو بھی چیز ہے جو وصیت میں آ گئی وہ بیچ دی ہے، تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی وصیت. آپ کسی قسم کا اولاد کلیم نہیں کر سکتی ہے. تو ٹوٹل یہ ثوابدید اپنے ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنی کس اولاد کو کس طریقے سے لے کے چل رہا ہے. اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے وصیت سے ریلیٹڈ تو آپ کر سکتی ہیں. صحیح. آگ نامہ کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ آگ نامہ بیسیکلی دیکھیں، اس کی شرعاً قانوناً کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگوں نے بس اس کو ایک ایسا اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے جس سے گھروں میں اختلافات، فیملیز میں اختلافات، اور ایک اچھے ہنستے بولتے گھر میں یہ والی آپ چیز، یہ مشورہ دے کے آپ اس گھر کو آگ لگا دیتے ہیں. بالکل. بیسیکلی آگ نامہ، باپ اگر اپنے بچوں سے ناخوش ہیں کسی بھی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے یا ان کی کسی ایسی حرکات اور سکنات کی وجہ سے، تو وہ صرف اور صرف آپ کی ذمہ داریوں سے، آپ کے کال و فیل سے، آپ کے اس معاملات سے اپنے آپ کو پیچھے کر سکتے ہیں. آپ کی کسی بھی حرکت کا، آپ کے کسی بھی کیے ہوئے کام کا حصہ نہیں بن سکتے. یہاں تک تو بالکل سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اب پراپر جا کے اس کو آگ نامہ کرنا، اخبار میں تشہیر دینا، میں سمجھتا ہوں اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور خواہ آپ کا بچہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی ہو اور آپ اس کو آگ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو حق وراثت ہے بیسیکلی وہ آپ چھین نہیں سکتے. قانون اور اسلام دیکھیں بڑی سخت گرفت رکھتا ہے ان معاملات پہ، اس قانون پہ. اور آپ اپنی اولاد جو آپ سے پیدا ہوتی ہے، حق کے آپ ان سے وراثت بالکل قطعی طور پہ نہیں چھین سکتے ہیں. بالکل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے نافرمان ہیں یا ایسا کوئی انہوں نے اقدام اٹھایا جس کی وجہ سے آپ یا آپ کی فیملی یا آپ کا گھر شرمندگی کا باعث بنتا ہے، تو بالکل آپ اسٹریٹ فارورڈلی اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں. آپ اس کے معاملات کو اجاگر کر کے آپ اپنے آپ کو سائٹ پر کر سکتے ہیں، لیکن آپ آگ نامہ نہیں کر سکتے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اور بابر مرزا صاحب کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.